میں 20 سالہ خوبصورت پلمبر تھا۔ ایک دن ایک آدمی مجھے گھر لے گیا کام کے سلسلے میں، لیکن کام کے بجائے اس نے کہانی خوبصورت پلمبر لڑکا۔ میں 20 سالہ ایک پلمبر تھا۔ لوگ مجھے اکثر میری شکل کی وجہ سے خوبصورت لڑکا کہہ دیتے تھے، مگر میری زندگی میں خوبصورتی سے زیادہ جدوجہد تھی۔ اس دن مجھے ایک کال آئی تھی کہ ایک پرانے گھر میں پائپ لائن کا مسئلہ ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دروازہ خود اس شخص نے کھولا، تقریباً 40 سے 50 سال کے درمیان عمر، پرکشش شخصیت، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور چہرے پر تھکن، جیسے وہ بہت کچھ سہ چکا ہو۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، مگر اس نظر میں کوئی بدتمیزی نہیں تھی، بلکہ جیسے وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو گھر خاموش تھا، غیر معمولی حد تک خاموش، جیسے وہاں صرف دیواریں رہتی ہوں یا یادیں۔ میں نے اپنا کام شروع کیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ شخص میرے قریب ہی کھڑا رہا، جیسے وہ صرف کام نہیں بلکہ مجھے دیکھ رہا ہو، محسوس کر رہا ہو۔ میں نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا، آپ بیٹھ جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی آواز اچھی لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ میں کہہ نہ سکا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا خاموش تعلق آہستہ آہستہ الفاظ میں بدلنے لگا۔ اس نے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا، میرے خواب، میرے مسائل، اور میں حیران تھا کہ ایک اجنبی میری باتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں میں بھی کھلتا جا رہا تھا، جیسے میں کافی عرصے بعد کسی کے سامنے خود بن رہا ہوں۔ جب میں کام ختم کر کے جانے لگا تو اس نے اچانک کہا، کل پھر آ سکتے ہو، ایک اور مسئلہ ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں سوال تھا، کیا واقعی کوئی اور مسئلہ ہے یا کچھ اور؟ اگلے دن میں دوبارہ گیا، اور پھر اگلے دن، اور یہ سلسلہ چلتا گیا، مگر ہر دن کچھ بدل رہا تھا، اس کی نظریں، اس کی باتیں، اور سب سے بڑھ کر میرا اپنا دل۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہا تھا تو اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں معلوم ہے تمہارے آنے سے یہ گھر کم خالی لگتا ہے۔ اس جملے نے میرے دل میں عجیب سی گرمی پیدا کر دی، جیسے کسی نے مجھے پہلی بار اہم محسوس کروایا ہو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر کچھ کہا نہیں، مگر اندر ہی اندر میں اس احساس کو محسوس کر رہا تھا جو میرے لیے نیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہونے لگی، بغیر نام کے، بغیر کسی واضح اظہار کے، مگر ہر لمحہ محسوس ہونے والی۔ وہ کبھی میرے کام کے بہانے مجھے روک لیتا، کبھی چائے پر بٹھا لیتا، اور کبھی بس خاموشی سے میرے پاس بیٹھ جاتا، اور وہ خاموشی بھی باتوں سے زیادہ گہری لگتی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور میں جانے لگا تو اس نے کہا، آج رک جاؤ، باہر موسم ٹھیک نہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر نہ جانے کیوں مان گیا۔ اس رات ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے بارش سنتے رہے، اور پہلی بار اس نے اپنی تنہائی کے بارے میں کھل کر بات کی۔ کیسے اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا مگر سکون کھو دیا، کیسے لوگ آئے اور چلے گئے مگر وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کی آواز میں درد تھا، سچائی تھی، اور وہ سب کچھ تھا جو سیدھا دل میں اتر جائے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں صرف ایک کام کرنے والا نہیں رہا، میں اس کی زندگی کا ایک حصہ بن رہا ہوں، اور شاید وہ بھی میری زندگی کا۔ مگر اسی لمحے ایک عجیب سا احساس میرے دل میں آیا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا میں کسی ایسی چیز کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کا انجام مجھے نہیں معلوم؟ مگر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میرے سارے سوال کہیں کھو گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں بغیر کسی وجہ کے آتے ہیں، مگر وہی سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور خاموش رہا، مگر دل میں جانتا تھا کہ شاید ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا شروع ہو چکا ہے جسے ہم ابھی لفظ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور اسی لمحے جیسے کہانی کو ایک نیا موڑ دینا تھا، اس کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ خاموش ہو گیا، سنجیدہ، اور پھر اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ واپس آ گیا ہے۔ میں چونک گیا، کون؟ مگر اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہ شخص جس کے بعد میں نے کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا۔ کمرے کی فضا اچانک بدل گئی، بارش کی آواز تیز ہو گئی، اور میرے دل میں ایک نیا خوف، ایک نیا سوال پیدا ہو گیا۔ میں کس کہانی میں داخل ہو چکا ہوں، اور کیا میں اس میں آخر تک رہ پاؤں گا، یا یہ سب کچھ مجھے چھوڑ دے گا؟ وہ ایک جملہ، وہ واپس آ گیا ہے، جیسے کمرے کی فضا کو منجمد کر گیا۔ بارش کی آواز اب پہلے سے زیادہ تیز محسوس ہو رہی تھی، اور میں اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا جہاں
پہلی بار مجھے خوف کی جھلک نظر آئی۔ وہی شخص جو ہمیشہ پرسکون اور مضبوط دکھائی دیتا تھا آج جیسے اندر سے ہل گیا ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کون واپس آ گیا ہے؟ اس نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے میں دیکھنے لگا، جیسے کوئی پرانی یاد اس کے سامنے زندہ ہو گئی ہو۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، ایک ایسا شخص جس نے میری زندگی بدل دی تھی اور پھر سب کچھ توڑ کر چلا گیا۔ اس کے الفاظ میں درد تھا مگر اس بار اس درد کے ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ میں خاموش کھڑا مگر میرے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ میں یہاں صرف ایک کام کے لیے آیا تھا مگر اب میں کسی ایسی کہانی میں کھینچتا جا رہا تھا جس کے انجام کا اندازہ نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، 1 2 3 بار، اتنی سخت کہ میرا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی تنبیہ تھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ دروازہ مت کھولنا، اس نے دھیمی آواز میں کہا مگر دستک رکنے کے بجائے اور تیز ہو گئی، جیسے باہر کھڑا شخص اندر آنے کے لیے بے چین ہو۔ میرا سانس رک سا گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ سب کچھ صرف جذبات یا تنہائی کی کہانی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی خطرناک سچ بھی چھپا ہے۔ اس نے آخرکار ہمت کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ کمرے کی خاموشی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور باہر کھڑا شخص اندر آیا، لمبا قد، سخت چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی سردی۔ اس نے سیدھا اندر قدم رکھا اور مجھے ایک نظر دیکھا، ایسی نظر جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گا۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ کمرے کی فضا اب پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکی تھی اور میں سمجھ گیا کہ یہ کہانی اب صرف ایک گھر یا 2 لوگوں کی نہیں رہی، یہ ایک ماضی، ایک راز اور ایک ایسے تصادم کی طرف جا رہی ہے جس میں شاید میں بھی پھنس چکا ہوں۔ اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرا یہاں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ شاید کسی کہانی کا حصہ تھا جس کا آغاز تو ہو چکا ہے مگر انجام ابھی دور ہے۔ دروازہ بند ہوتی ہی کمرے کی فضا ایسی ہو گئی جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو۔ وہ نیا آدمی آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس کی جوتوں کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی سیدھا میرے دل پر لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں مجھ پر چند لمحے ٹکائی، گہری جانچتی ہوئی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ نیا ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا طنز تھا جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ سمجھ چکا ہو۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ 50 سالہ شخص بول پڑا، یہ صرف کام کے لیے آیا ہے۔ مگر اس کے جملے وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ نیا آدمی ہنس پڑا، ایک خشک بے روح ہنسی۔ تم اب بھی وہی غلطی کر رہے ہو، لوگوں کو قریب آنے دیتے ہو۔ اس کی بات نے کمرے کی فضا کو مزید سر کر دیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان دونوں کے درمیان صرف ماضی نہیں بلکہ کوئی ایسا راز بھی ہے جو خطرناک حد تک گہرا ہے۔ وہ آدمی صوفے پر بیٹھ گیا جیسے یہ گھر ابھی ابھی اس کا ہو۔ اس نے میز پر پڑا ایک پرانا فریم اٹھایا، وہی تصویر جسے میں نے اندر والی کمرے میں دیکھا تھا، اور آہستہ سے بولا، یاد ہے تم نے کہا تھا اس بار سب مختلف ہوگا۔ اس کے الفاظ سیدھا اس شخص کے دل پر لگے۔ میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کا چہرہ سخت ہو گیا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جواب فوراً آیا، اور تمہیں یہ سب دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں الجھن میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی ایسی کہانی کا گواہ بن گیا ہوں جس کے ہر صفحے پر درد اور دھوکہ لکھا ہے۔ اچانک اس نئے آدمی نے میری طرف اشارہ کیا، کیا اسے بھی وہی سچ بتایا ہے یا ابھی تک صرف خاموشی کا کھیل چل رہا ہے؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون سا سچ؟ یہ سوال میرے ہونٹوں تک آیا مگر میں نے خود کو روک لیا۔ شاید میں جواب سننے سے ڈر رہا تھا۔ 50 سالہ شخص نے میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ بس اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، تمہیں جاننا ہے نہ کہ یہ سب کیا ہے؟ کمرہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ بارش کی آواز اب دور لگ رہی تھی جیسے دنیا اس کمرے سے کٹ چکی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور بولا، یہ لڑکا نہیں ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بات جاری رکھی، تم سے پہلے بھی کوئی تھا اور اس سے پہلے بھی۔ میں نے فوراً اس تصویر کو یاد کیا، وہی لڑکا، اور میرا دل جیسے ڈوب گیا۔
اور ان سب کا کیا ہوا؟ میں نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ میری آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ جواب دینے سے پہلے اس نئے آدمی نے ہلکا سا کہکا لگایا، ہاں یہی تو سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ وہ آگے جھکا اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ سب چلے گئے مگر اپنے آپ کو وہیں چھوڑ گئے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر چیز مزید الجھتی جا رہی تھی۔ 50 سالہ شخص نے فوراً کہا، بس کرو۔ اس کی آواز میں پہلی بار غصہ تھا مگر ساتھ ہی خوف بھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ سچ نہیں بتا رہا، یہ صرف تمہیں ڈرانا چاہتا ہے۔ مگر اس کے اپنے الفاظ میں بھی یقین کی کمی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی، 2 ماضی 2 سچ، اور میں درمیان میں کھڑا، نہ پوری طرح سمجھ پا رہا تھا نہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اچانک لائٹ ایک لمحے کے لیے چپ کی اور کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ چند سیکنڈ بعد روشنی واپس آئی مگر اس بار کچھ بدل چکا تھا۔ وہ نیا آدمی غائب تھا، جیسے وہ کبھی یہاں آیا ہی نہ ہو۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بند، سب کچھ ویسے ہی، مگر فضا میں اس کی موجودگی ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کہاں گیا؟ 50 سالہ شخص خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا، یہ گھر صرف جگہ نہیں، ایک کہانی ہے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس کیا کہ شاید اب میں واقعی اس کہانی میں پھنس چکا ہوں، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اب سچ اور وہم کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جا رہا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار لگا کہ شاید یہاں سے نکلنا اب اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگلی قسط میں جو سچ سامنے آئے گا وہ شاید سب کچھ بدل دے گا۔ لائٹ واپس آنے کے بعد بھی میرا دل سنبھل نہیں رہا تھا۔ کمرے میں وہ عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی جس میں ہر سانس بھاری لگ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر دوبارہ پوچھا، وہ کہاں گیا؟ مگر اس بار 50 سالہ شخص نے میری طرف دیکھنے کے بجائے نظریں جھکا لی، جیسے وہ خود بھی جواب دینے سے ڈر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، کچھ لوگ جانتے نہیں، بس دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دل کہہ رہا تھا ابھی نکل جاؤں، مگر دماغ جیسے وہیں جکڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے پیچھے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں جھٹکے سے مڑا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہی خالی کمرہ، وہی خاموشی، یا شاید اب وہ خاموشی نہیں رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں کل نہیں آؤں گا، مگر میری اپنی آواز میں بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم چاہو بھی تو نہیں جا سکو گے۔ اور اسی لمحے میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسکرین دیکھی، لکھا تھا، اب تم بھی اس کہانی کا حصہ ہو۔ میرا سانس رک گیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ شاید واپسی کا راستہ واقعی ختم ہو چکا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اگلی قسط بالکل مس نہ کریں۔ ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی قسط آپ تک فوراً پہنچے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ میسج کس نے بھیجا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس راز بھری کہانی کا حصہ بن سکے۔ شکریہ۔